بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود ولا النصارا اور نصارہ، یعنی خالق عظیم رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک مقام پہ چھٹے پارے میں آیت نمبر 50 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم دوست نہ بناؤ، الیہود والنصارى اولیاء، نہ تم یہود کو دوست بناؤ اور نہ تم نصارہ کو دوست بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومنوں کے وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ تو فلسطین کے لحاظ سے جو سب سے اہم مسئلہ چل رہا ہے، اسرائیل اس کو کہتے ہیں، لیکن عام لفظوں میں جو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے یہود ہیں، جو فلسطین پہ زبردستی قابض ہونا چاہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے 56 اور 57 جو اسلامک ممالک ہیں وہ سارے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا مارکا ماریں گے، کاش ان لوگوں نے جو 56 اور 57 اسلامک ممالک ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا، تو ہمارے قرآن میں تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو تم دوست ہی نہ بناؤ، وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر امریکہ سے جا کے یہ مسئلہ حل کروانا ہے یا کروایا جائے گا، تو پھر جس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوا ہے، پلیٹ میں رکھ کے کشمیر دے دیا گیا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فلسطین بھی واپس آئے گا، شام بھی واپس آئے گا، مسجد اقصیٰ بھی واپس آئے گی اور کشمیر بھی واپس آئے گا۔ اس کا حل ایک ہی ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ وہ یا تو سیدنا فاروق اعظم کی تلوار ہے، یا حضرت خالد بن ولید کی تلوار ہے، یا اصلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہے تو وہ بیان کرو اور ہم سمجھیں کہ تمہاری قراردادوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ نہیں، وہ جب بھی مسئلہ حل ہونا ہے وہ جہاد سے ہی ہونا ہے۔ فلسطین بھی تب آزاد ہوگا، شام بھی تب آزاد ہوگا، مسجد اقصیٰ بھی تب بھی آزاد ہوگی، کشمیر بھی تب بھی آزاد ہوگا، برما بھی تب بھی آزاد ہوگا جب جہاد کیا جائے گا۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ اللہ میں گرد آلود ہونے والے پاؤں کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جو پاؤں جو ہیں نا، جو اس کے پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں، صرف پاؤں گرد آلود ہوئے، فرمایا اس کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو اس کو
ساری دنیا کی ہر چیز مل جائے، ساری دنیا کی حکومت مل جائے، تو وہ جنت سے دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جانا۔ اتنی رب کی حسین جنت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب شہید سے پوچھے گا کہ میں نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ رب 3 دفعہ پوچھے گا تو شہید یہی کہے گا کہ مولا میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میرے جسم میں روح ڈال اور میں لڑتا رہوں حتیٰ کہ میں شہید کر دیا جاؤں اور تیری بارگاہ میں پھر آ جاؤں۔ تو ایک شہید ہے جو واپس جنت میں جا کے بھی واپس آنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو اس وقت شہادت کے وقت بغیر حجاب کے شہید کو اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو آج اور دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تم جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں نا، اموات انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ وہ زندہ ہیں کون؟ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں نا، رب فرماتا وہ زندہ ہیں۔ پتہ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ یہ جنگ بدر میں نازل ہوئی۔ 14 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو صحابہ ایک دوسرے میں بات کرتے تھے کہ فلانا صحابی مارا گیا، فلانا صحابی مارا گیا۔ تو خدا نے جبریل کو بھیج کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا یہ باتیں نہ کرو کہ فلانا مارا گیا، فلانا مارا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو میرے راہ میں قتل کیا گیا ہے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ تو رب تو اسے مردہ کہنا بھی نہیں پسند کرتا، رب کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ اور چوتھے سپارے میں رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز تم ضرور گمان بھی نہ کرو کس چیز کا؟ کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں نا، اموات، انہیں گمان بھی نہ کرو۔ گمان کا مطلب ہے کہ سوچو بھی نہ۔ رب فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور ان کو رب کے پاس سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو وہ تو زندہ ہیں۔ تو مر تو انسان نے ویسے بھی جانا ہے، کوئی کرونا سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی فلانی طرف سے مر رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے میں نے نہیں پڑھا کہ شہادت سے بڑھ کے اگر کوئی جو ہے وہ موت ضروری ہو، اور شہادت سے بڑھ کے کسی موت کی جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہو۔ سب سے زیادہ جس موت کی فضیلت ہے وہ شہادت کی ہے، اور وہ دائمی زندہ ہے۔ یہاں کوئی اگر جہاد کے بغیر مر گئے 100 سال بعد بھی مرنا ہے، 100 سال پہلے بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا تو ضرور ہے، پر کمال ہے وہ موت جو موت اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں آ جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، جو اللہ کے راستے میں نکلے، ثم قتلوا، قتل کیے گئے یا مارے گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور اللہ ان کو اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ حسنا، رزقاً حسناً، دونوں مصدر ہیں، رزقاً حسناً، اللہ ان کو اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کن کو؟ جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔